السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارا وضو کا طریقہ چل رہا ہے، تو آج ہم پڑھیں گے چہرہ دھونا، داڑھی کا خلال کرنا، کونیوں تک بازو دھونا۔ تو چلے آئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اپنا چہرہ دھوتے، اس کے بعد داڑھی کا خلال کرتے، 1 چلو پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ چہرہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، ماتھے سے، پیشانی سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، اور یہ جو حلق ہے یہاں تک، اور کانوں کے تک یہ چہرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 چلو پانی لے کر داڑھی کا خلال کرتے۔ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض حضرات داڑھی کو دھو رہے ہوتے ہیں، 1 چلو 3 چلو 4 چلو پانی ڈال رہے ہوتے ہیں اور داڑھی کو دھو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا مقصد ہے، داڑھی کو دھونا مقصد نہیں ہے۔ اور مسلم شریف میں ہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا دایاں بازو کونی تک دھوتے 3 مرتبہ، اور پھر بایاں دھوتے 3 مرتبہ کونی تک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کرتے۔ سر کا مسح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے کہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے گدی تک لے جاتے ہاتھوں کو، اور وہاں سے پھر واپس لے کر آتے جہاں سے شروع کیا تھا۔ سر کا مسح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مرتبہ ہی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دفعہ ہی کرنا ثابت ہے۔ کانوں کا مسح، کان جو ہے سر کا حصہ ہے، کانوں کا مسح شہادت والی انگلی سے کرنا ہے، جہاں سے راستے بنے ہیں ویسے گزارتے جانا ہے انگلیوں کو، اور بعد میں پشت پہ انگوٹھوں کو پھیرنا ہے دونوں طرف۔ دارقطنی میں ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ زخم پر مسح کرنا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر زخم پر پٹی باندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کی جگہ دھو لے۔ گردن پر مسح کرنا، اور ہمارے ہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے کہ گردن پر مسح کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گردن پر مسح کرنے کے بارے میں قطعاً کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ گردن کے مسح کے متعلق موجود حدیث کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باتفاق ضعیف ہے، لہٰذا ہمیں وہ وضو کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ شروع میں بھی یہ عرض کی تھی کہ جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اسی طرح وہ وضو بھی نہیں ہوتا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ہم ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي